السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہمارے چینل پہ میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں گرامر سے سٹارٹ کروں گا۔ بیسک گرامر ہم سیکھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ پارٹس آف اسپیچ ڈسکس کروں گا۔ تو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں: ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن اینڈ انٹرجیکٹر۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک ایک کر کے میں اس کے آپ کے ساتھ ایگزامپل وغیرہ ہر چیز آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے ہم ناؤن سے۔ تو ناؤن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے: ناؤن از دا نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ اور آئیڈیا۔ ناؤن کو بولتے ہیں ہم اسم۔ اسم کیا ہے؟ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب مثال کے طور پر علی ایک لڑکے کا نام ہے، اسکول کسی جگہ کا نام ہے، بوائے بھی مطلب لڑکے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی چیز ہے، بال، ٹیبل وغیرہ، یہ اس کے ایگزامپلس ہیں ناؤن کے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہم اب ان کو اگر ہم سینٹینس میں یوز کریں تو کیسے ہوگا؟ علی از رننگ، علی دوڑ رہا ہے، تو اس میں علی جو ہے وہ ناؤن ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سینٹینس ہے ہمارے پاس: ہی فلائز کائٹ، مطلب وہ پتنگ اڑاتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کائٹ جو ہے وہ ناؤن ہے۔ تو اب دوسرا ہمارا پارٹس آف اسپیچ ہے پروناؤن۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اے پروناؤن از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن۔ ٹھیک ہے، اور پروناؤن کو کہا کیا جاتا ہے؟ ضمیر۔ اردو میں ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کیا ہے؟ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ایسا لفظ جو اسم، جو نام ہے، ناؤن ہے، اس کی جگہ استعمال ہو، اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اردو میں ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپلس کیا ہے؟ آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، ای ٹی سی، اور بھی کافی ایگزامپلس ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو اگر میں سینٹینس میں یوز کروں تو وہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہے: ہی از مائی فرینڈ، یہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے، اور دوسرا ہے: شی از اے ڈاکٹر، وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ تو یہ جو ہی اور شی ہے نا، جو جگہ پنک کلر میں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے پروناؤن۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا پارٹس آف اسپیچ جو ہے ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان ایڈجیکٹو ڈسکرائبس اے ناؤن اور پروناؤن۔ مطلب ایڈجیکٹو ایسا ورڈ ہے جو ناؤن اور پروناؤن کو کیا کرتا ہے؟ مطلب ڈسکرائب کرتا ہے، ان کی مزید ان کو مطلب بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ صفت، اس کو ایڈجیکٹو کو صفت کہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اسم یا ضمیر کی خصوصیت بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اسم یا ضمیر کی خاصیتیں بتاتا ہے یہ۔ اس کے ایگزامپلس ہیں: بریو، ڈرٹی، ریڈ، ٹال، ای ٹی سی۔ مطلب یہ جو خصوصیات ہیں وہ نگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹو، مطلب اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو اسی طرح سے اب ہم ان کو سینٹینس میں یوز کریں گے باقیوں کی طرح۔ تو ان کے سینٹینس کیسے ہیں؟ ہی از اے بریو بوائے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بہادر لڑکا ہے۔ اب جو بریو ہے وہ ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ناؤن کیا ہے؟ بوائے ہے، وہ کیا ہے؟ بریو ہے، بہادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ جو ہے اس کو مزید اس کی کوالٹی بتا رہا ہے، ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس سینٹینس ہے: آئی باٹ اے ریڈ کار، میں نے ایک لال گاڑی خریدی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب جو کار ہے ناؤن، اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وہ اس کا کلر ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وہ ریڈ کلر کی ہے جو میں نے خریدی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب نیکسٹ ہمارا جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ہے ورب۔ ورب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورب شوز ایکشن اور اسٹیٹ۔ مطلب جو ورب ہوتا ہے، فاعل کسی کام یا حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام جو ہوتا ہے یا حالت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ورب کہتے ہیں۔ اس کے ایگزامپل: پلے، رن، ایٹ، کک، ای ٹی سی، یہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپل۔ تو اب اس کے ایگزامپل ہم سینٹینس میں دیکھیں گے: شی پلے وتھ ٹوائز، وہ کھلونے سے کھیلتی ہے۔ اب جو پلے ہے ہمارا ورب ہے، وہ اس میں سینٹینس میں یوز ہو رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، شی جس کے لیے یوز کیا گیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ کام کیا کر رہی ہے؟ وہ کام ہے پلے، مطلب کھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ہمارے پاس سینٹینس: دے کک ڈیلیشیس فوڈ، وہ لذیذ کھانا بناتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کک، جو کھانا بنانا، کام کیا ہے؟ کھانا بنانا۔ ٹھیک ہے، تو کک کیا ہے؟ ادھر ورب ہے۔ تو اب ہمارا اگلا جو پارٹس آف اسپیچ ہے وہ ہے ایڈورب۔ ایڈورب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان ایڈورب ایڈس مور انفارمیشن اباؤٹ اے ورب، ایڈجیکٹو اور another ایڈورب۔ مطلب کوئی بھی ورب ہو یا کوئی ایڈجیکٹو ہو یا کوئی دوسرا ایڈورب ہو، اس کے لیے
اس کے لیے وہ مزید انفارمیشن بتاتا ہے، اس کے لیے مزید وہ ڈیٹیل بتاتا ہے، ایڈورب جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو مثال کے طور سمجھیں گے۔ اب اردو میں دیکھ لیں، اس کو بولتے ہیں حال فعل، مطلب صفت یا دوسرے حال کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے ایگزامپل دیکھ لو۔ ایگزامپل کیا ہے؟ کلیئرلی، ویری، کوئکلی، ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں، اور ان کو اب ہم سینٹینس میں دیکھیں گے۔ جیسے پہلا ہے ہمارے پاس ہے شی اسپیکس کلیئرلی، مطلب وہ صاف بولتی ہے۔ اب کیا ہے اسپیکس؟ کیا ہے؟ بولنا، بات کرنا۔ یہ کیا ہے؟ ورب ہے۔ اب ورب کو کی مور انفارمیشن کیا بتا رہا ہے کہ یہ بولتی ہے اور کلیئرلی بولتی ہے، مطلب صاف بولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے ہی رنس ویری فاسٹ، وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ اب ادھر آپ دیکھ لیں تو دو ورب ہے، ایڈ ورب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے فاسٹ، ٹھیک ہے، وہ بہت تیز بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فاسٹ ہے وہ کس کی انفارمیشن بتا رہا ہے؟ رنس کی، ورب کی انفارمیشن بتا رہا ہے۔ اور جو دوسرا ہے ویری، یہ کس کی انفارمیشن بتا رہا ہے؟ یہ بھی مطلب انفارمیشن ہی بتا رہا ہے، پر یہ بتا رہا ہے ایک اور ایڈورب ہے، مطلب، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا نا، یہ دوسرے کسی ایڈورب کی بھی انفارمیشن بتاتا ہے۔ تو جو رنس کی، دوڑنے، ورب کی جو انفارمیشن بتا رہا ہے فاسٹ کے، وہ فاسٹ دوڑتا ہے، اور فاسٹ کی جو ایڈورب ہے اس کی انفارمیشن ایک اور ایڈورب بتا رہا ہے جو ہے ویری، ٹھیک ہے، کہ وہ تیز تو دوڑتا ہے پر بہت تیز دوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اگلا پارٹس آف اسپیچ دیکھیں گے، وہ ہے پریپوزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پریپوزیشن شوز دا ریلیشن آف اے ناؤن اور پروناؤن وتھ another word۔ مطلب پریپوزیشن کیا کرتا ہے؟ ایک واسطہ بتاتا ہے، حرف ربط کہتے ہیں اس کو۔ یہ کیا ہے؟ اسم یا ضمیر کا تعلق کسی دوسرے لفظ سے بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی اسم کا یا ضمیر کا تعلق کسی دوسرے ورڈ یا سینٹینس سے ہونا، وہ تعلق ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس کے ایگزامپلس ہیں جیسے آن، ان، آفٹر، بیفور، انڈر، ایٹ، اور بھی بہت سارے ہیں ETC، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو ہم یوز کریں گے سینٹینس میں۔ تو اب جیسے ہمارا پہلا سینٹینس ہے دا بک از آن دا ٹیبل۔ اب ایک ناؤن ہے بک، اس کا دوسرے ناؤن کے ساتھ واسطہ بتا رہا ہے کہ کتاب میز پر ہے۔ کتاب کہاں پر ہے؟ میز پر۔ آن، اس کو آن کیا ہے؟ وہ پریپوزیشن ہے جو ادھر یوز ہوا۔ اس کے بعد ہے دوسرا سینٹینس ہی کیم آفٹر ڈنر، وہ کھانے کے بعد آیا۔ اب وہ آیا، وہ ایک ہی کیم، وہ آیا، ایک چھوٹا سا فریز ہے، اس کو ملا رہا ہے آفٹر کس کے ساتھ؟ ڈنر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں ان کو ملا رہا ہے، تو یہ ریلیشن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آفٹر ادھر کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے پارٹس آف اسپیچ، وہ ہے کنجیکشن۔ کنجیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کنجیکشن جوائنس ورڈز، فریزز اور سینٹینسز، ٹھیک ہے۔ حرف عطف کیا کرتا ہے؟ دو الفاظ، فکروں یا جملوں کو جوڑتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بٹ، اینڈ، سو اور ETC، یہ اس کے ایگزامپل ہے کنجیکشن کے۔ تو اب ہم ان کو ایگزامپل کو سینٹینس میں کیسے دیکھیں گے کہ یہ ہے، پہلا سینٹینس ہے علی اینڈ احمد آر فرینڈس، علی اور احمد دوست ہیں۔ تو دو جو ورڈز تھے ان کے ان کے بیچ میں انہوں نے کنیکشن پیدا کیا کہ علی اور احمد، ٹھیک ہے۔ اینڈ ادھر کیا ہو گیا؟ کنجیکشن۔ اور دوسرا ہمارا سینٹینس ہے شی از ٹائرڈ بٹ ہیپی، مطلب وہ تھکی ہوئی ہے لیکن خوش ہے۔ تو شی از ٹائرڈ ایک سینٹینس تھا، اس کا ریلیشن بتایا، اور دوسرے ایک ورڈ تھا اس کے ساتھ، ہیپی کے ساتھ، تو یہ بٹ ادھر کیا ہے؟ کنجیکشن۔ اسی طرح سے ہمارا لاسٹ جو ہے پارٹس آف اسپیچ، وہ ہے انٹرجیکشن۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان انٹرجیکشن ایکسپریسز سڈن فیلنگس اور ایموشنس۔ حرف ندا اس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچانک جذبات یا احساسات ظاہر کرتا ہے۔ انٹرجیکشن کیا کرتا ہے؟ اچانک جو جذبات ہمارے ہوتے ہیں نا، ان کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر او، واو، ہرا، ETC، ایسے کچھ جو ہے اچانک ہماری فیلنگس آتی ہے نا، ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ان کو ایگزامپلس میں ہم دیکھیں گے، جیسے پہلا ہمارا ایگزامپل ہے واو، واٹ اے گیم، مطلب واہ کیا زبردست کھیل ہے۔ مطلب واو کیا ہے؟ اچانک اگر کوئی کھیل اچھا لگتا ہے ہمیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جو اچانک ہماری فیلنگس آتی ہے نا، اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا ہے او نو آئی لاسٹ مائی فون، مطلب یہ بول رہا ہے ارے نہیں، میرا فون گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بھی اچانک سیڈ فیلنگ ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے او۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ انٹرجیکشن ہے۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو۔ پلیز ویڈیو کو
لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آتا رہے۔ اللہ حافظ۔